یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بزنسز کو یا آپ کے آئیڈیاز کو فلاپ کرنے میں نمبر 1 ہے. لیک آف پلاننگ، جس کی میں اس وقت سے بات کیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پور مینجمنٹ سکلز. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ سیدہ نے ابھی جو بات کی کہ میں یہاں اس لیے آئی کہ میں نے یہ چیزیں سیکھنی تھیں، یہ سکلز سیکھنی تھیں، رائٹ. سو مینجمنٹ سکلز. پیسہ بالکل ہے، ناٹ انف منی، پور کریڈٹ، فیلئر ٹو سیک آؤٹ سائڈ ہیلپ. میرے نزدیک یہ زیادہ بڑی ریزن ہے. ہماری ایگو، میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں اب کیوں کسی سے مشورہ کروں. میں جس ریٹیل برانڈ کی بات کر رہا تھا، پاکستان کے ٹاپ 5 میں وہ آتا ہے، اور اس برانڈ کا مالک جو ہے اس نے اتنا بڑا برانڈ بنا لیا. ان کے صرف ایک کراچی شہر میں تقریباً ان کے 6 آؤٹ لیٹس ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے. تو وہ مجھے بلا رہا ہے فار ہز پرسنل گرومنگ ایٹ دیٹ لیول کہ یار میں یہاں اسٹک ہو گیا ہوں، میں اب اس سے اوپر نہیں جا پا رہا. یہ جو دوسرے والے ہیں، میرا کمپیٹیٹر ہے، یہ کیا وہ کام کر رہے ہیں کہ دے ہیو گرون ٹو دا نیکسٹ لیول. آئی وانٹ ٹو بی ٹو دیٹ لیول. ناؤ فیلئر ٹو سیک آؤٹ سائڈ ہیلپ. ہمارے بہت سارے لوگوں کی ایگوز اتنی ہوتی ہیں کہ جی میں کیوں کسی سے مشورہ لوں، رائٹ. لیک آف ریسورسز، اگین لیک آف سپورٹ، اگنورنگ دا کسٹمر. جی بیٹا. سر اگر ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ اس کا مشورہ میرے لیے بیٹر ہے یا نہیں؟ Because everybody's suggestion is not good for you. Absolutely. How could you just discriminate that it's wrong or it's right? Because everybody, generally family members ہر کسی کے supporter نہیں ہوتے ہیں، ہر کسی کے towards نہیں لے کے جاتے. اور کبھی ہوتا ہے کہ especially for ladies تو ان کو کبھی یعنی کہ کانفیڈینس بھی دیا جاتا ہے اور کبھی ان کو نگلیکٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی سے آؤٹ سائڈ ہیلپ کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے آؤٹ سائڈ ہمارے لیے فیملیز آتی ہیں، فرینڈز آتے ہیں، تو اس میں ہمارے فرینڈز یا فیملیز میں ہم یہ کیسے سجیشنز ان سے لے سکتے ہیں یا کیسے ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں؟ بیٹا میرا بڑا سمپل سا رول ہے. میں نے جب کوئی بھی کام شروع کرنا ہوتا ہے نا، تو میرا سب سے بڑا جو سجیسٹو میٹر ہے وہ میرے اندر ہے. پہلے میں اس سے سیٹسفائی ہوتا ہوں، کیا میں سیٹسفائیڈ ہوں. جب میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں تو پھر میں جا کر 1 2 3 4 وہ لوگ، یا منیمم 5 ہیں ویسے میرا، 5 وہ لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں who are capable enough to guide me. I might not like them, but I know they are capable in their fields. مجھے فائنینس کی مشورہ چاہیے، میں اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے مارکیٹنگ کا مشورہ چاہیے، میں اپنے ایک دوست ہے اس کے پاس جاتا ہوں. حالانکہ وہ دوست ایز سچ میں کہوں، اگر آپ مجھے کبھی جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ویسے وہ میرا دوست نہیں ہے، ویسے وہ لگتا ہے کہ یار یہ میرے سے بڑے لڑائی جھگڑے میں ہے، کمپٹیشن میں ہے، لیکن مشورہ وہ مجھے کبھی غلط نہیں دیتا. پھر میں ان 5 کے مشوروں کو اپنے انسائٹ سے کمپیئر کرتا ہوں. یہ میں اپنا سسٹم بتا رہا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا طریقہ، ٹھیک ہے. پھر میں اسے کمپیئر کرتا ہوں کہ یار اچھا میرے لیے یہ میں کروں گا تو یہ ہوگا، تو میں اپنے ٹاپ 3 بناتا ہوں کہ یہ میرے ٹاپ 3 ہیں اس کے. پھر میں ان میں سے اپنے ٹاپ والے کو پہلے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. وہ نہیں چلا تو سیکنڈ، وہ نہیں چلا تو تھرڈ، اینڈ اگر تینوں نہیں چلے دین آئی گو بیک ٹو مائی سیکنڈ سرکل جن کے پاس مجھے جانا ہے، آف مائی مینٹرس. یہ لوگ میرے مینٹرز ہیں. میرا ایک مینٹر، میں اس وقت میں الحمدللہ اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں. آئی اسٹل ہیو اے مینٹر. ہم لوگ ایک اور کام کرتے ہیں، ہم مینٹرس کو سمجھتے ہیں یہ تو فری ٹیکن فار گرانٹیڈ ہیں. یہ ٹیچروں کو کیا دیا ہے، ان کو ہم نے کسی کو ہم نے کیا ان کی عزت کرنی ہے، کیا ہم نے ان کو پیسہ دینا ہے. میں 4 6 مہینے اپنے مینٹر سے کوئی سوال نہیں پوچھتا ہوں، لیکن میں اس کو پے کرتا ہوں ہر مہینے اس کی مینٹرشپ فی، کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی نا تو وہ وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی سر. میں ان کی سیدھا کے کوشچن میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بات، یہ کوشچن، یہ پرابلم سیم جو اس سے میں فیل کر چکا ہوں کہ مشورہ کس سے لیں. اب لائف میں اس کیریئر میں بھی 2 3 دفعہ میرے پاس ایسی آپشن آئی کہ میں جاب چھوڑ کے بزنس کر لوں، یا میں نے تھوڑی دیر وہ کیا بھی. لیکن بات پھر ہوئی تھی جب پیرنٹس سے یا دوست سے مشورہ کرنا تھا تو انہوں نے کہتے نہیں یار ایسے کر لو ایسے کر لو، مطلب میں اس کو نہیں چھوڑ کے فل ٹائم بزنس کی طرف نہیں آیا. ایک دفعہ میں نے اور بندے سے جب اسی طرح لائف میں مشورہ کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا یار میں بزنس وجہ سے نہیں آ سکا، کہ مجھے فلاں 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 سے جو میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ کہتا ہے یار تم یہ دیکھو تم نے غلطی کیا کی، تم نے آنا ہے بزنس کی طرف، یہ ڈیسیجن لینا چاہ رہے تو بزنس کی طرف آؤ نہ ہو، اور مشورہ تم کس سے لے رہے ہو، جاب والوں سے. تو یہ سمجھ آئیے کہ آپ نے مشورہ اس سے لینا ہے کہ جو اس فیلڈ کا ہے.
یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے کہ اپنے گھر والوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سینئر ہے والدین نے اگر اتنی، لیکن وہ بزنس مین نہیں ہے، وہ جاب ہے، تو انہوں نے اپنا مشورہ جاب کے والے سے دینا ہے. ویری ویل سیڈ سر، ویری ویل سیڈ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ہر ایک سے مشورہ نہیں کرنا، آپ نے جو آپ کی فیلڈ کو سمجھ ہے اس سے مشورہ کرنا. جی بیٹا جب آپ پہلی دفعہ بینک کرپٹ ہوئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مطلب تھوڑا سا اونچی بول جائے. پہلے بینک کرپٹ ہوا تو کیا وجوہات تھے اس کے پیچھے جو آپ بینک کرپٹ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹا پہلی دفعہ جب میں بینک کرپٹ ہوا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا تھا. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. جو سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی بھی فیصلہ کرو، کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کی ذمہ داری لینے والے پہ دی گئی ہے، دینے والے پہ نہیں. تو وہ میری پہلی غلطی تھی، ٹھیک ہے، وہ میری پہلی بینکرپسی کی ریزن تھی. So that was a lesson I learned کہ اب میرا سگا بھائی بھی ہوگا تو میں لکھے بغیر کام نہیں کرتا. ٹھیک. سیکنڈ جو میری بینکرپسی تھی وہ یہ تھی کہ میں خدا بن گیا تھا، فرعون بن گیا تھا. ٹھیک ہے، دیٹ واز اندر لیسن آئی لرنڈ. میں سمجھتا تھا جس چیز پہ میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی ہو جاتی ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. چونکہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے جو چیز مجھے ان سے دور کرتی ہے وہ اس کو مجھ سے دور کر دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے واپس لے کے آنا تھا تو ہی ٹک دیٹ منی اوے فرام می. 30 ملین درہم کی ہے میری دوسری جو بینکرپسی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ والی تھی وہ اس لیے کہ میں نے جو پہلی دفعہ سیکھا تھا اور جو دوسری دفعہ سیکھا تھا اس کو 100% امپلیمنٹ نہیں کیا تھا تیسری دفعہ. کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے جس بچے کو گھر میں 10 سال پالا بیٹا بنا کر، اس کی شادی، اس کے بھائی کی شادی، اس کی بہن کی شادی، اس کی ماں کا علاج، سب کچھ کرایا، تو میں نے کہا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وہ تھرڈ بینکرپسی کی ریزن تھی میری. ٹھیک ہے. اور اس وقت حضرت علی کا وہ کال یاد آیا کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ کال پہلے نہیں پتا تھا. سو یہ 3 میری میجر ریزنز ہیں. چھوٹی چھوٹی ریزنز بہت ہوں گی بٹ یہ 3 میجر ریزنز ہیں میری 3 بینکرپسیز کی. سو امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو لیسن آپ لرن کریں اس کو آپ پھر امپلیمنٹ بھی کریں. ٹھیک ہے.